تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جن کی مثال ملنا واقعی ناممکن ہے۔ آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ایک ایسی ہی بے مثال شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دو مختلف اور نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سوچئے، ایک ایسی داستان جہاں میدان جنگ کی جلالت اور انتہائی نرمی کا ایک روحانی امتزاج ملتا ہو۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ وہ ہاتھ جنہوں نے ایک مضبوط قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا، وہی ہاتھ تھے جو بالکل نرمی سے یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس شدید فرق، اس بے پناہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے جو اس عظیم شخصیت میں تھی۔ ایک طرف میدان جنگ کا سب سے خوفناک جنگجو، اور دوسری طرف عام زندگی میں سب سے نرم دل اور بے حد شفقت کرنے والا انسان۔ تو چلیے اس داستان کے گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اس عظیم زندگی کے 4 اہم مراحل دیکھیں گے۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اندر ولادت۔ دوسرا، ہجرت کی وہ رات جب انہوں نے جان پر کھیل کر موت کا سامنا کیا۔ تیسرا، خیبر کا وہ دن جب انہوں نے دروازہ اکھاڑا۔ اور پھر چوتھا، خلافت کے دور میں انصاف کا قیام۔ یہاں سے اس عظیم داستان کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی بے مثال جرت جو تاریخی میں بھی چمک اٹھی۔ اب تصور کریں، ایک انتہائی تاریک رات، موت کسی سائے کی طرح منڈلا رہی ہے۔ یہ شب ہجرت ہے۔ جب دشمنوں نے قتل کی مکمل سازش تیار کر لی تو انہوں نے بے خوف ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کا فیصلہ کیا۔ سوچئے ذرا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگلی صبح دشمن کی ننگی تلواریں ان پر اٹھ سکتی ہیں۔ ان کی بہادری اور وفاداری واقعی ہر قسم کے خوف سے آزاد تھی۔ اور یہی بات آج کے نوجوانوں کے لیے ایک زبردست سبق ہے۔ اصل بہادری صرف دشمن سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ سماج کے اس شدید دباؤ کا سامنا کرنا، دوسروں کے تحفظ کے لیے ڈھال بننا اور اپنے انجان خطرات کے خوف پر قابو پانا ہے۔ جب حالات سب سے زیادہ مشکل ہوں، بالکل تب سچائی کے لیے خود کو آگے کرنا ہی اصل ہمت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ داستان کیا رخ لیتی ہے۔ ذوالفقار اور باب خیبر۔ یہاں میدان جنگ کی عجیب ہی جلالت نظر آتی ہے۔ یہ جنگ خیبر کا میدان ہے۔ ایک طرف خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جسے بالکل ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جسے کوئی فتح نہیں کر سکا، اور دوسری طرف بے مثال ایمان اور خالی ہاتھ۔ جب باقی سب راستے بند نظر آنے لگے تو یہ وہی جنگجو تھے جنہوں نے اپنے کامل ایمان اور عظیم جسمانی طاقت کے ذریعے اس وشال دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ تاریخ کے سب سے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک۔ اب جو سب سے دلچسپ بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس خیبر کے دروازے کو ہم ایک میٹافر یا استعارے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے قلعے کیا ہیں؟ ذہنی دباؤ، بیجا خوف اور خود اعتمادی کی کمی۔ یہ بالکل وہی ناممکن لگنے والی دیواریں ہیں جنہیں ہمت اور کامل اعتماد کے ساتھ بالکل گرایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے باب العلم کی۔ یہاں آ کر میدان جنگ کی دھول ایک روحانی اور سنہری حکمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چوتھے خلیفہ کے طور پر ان کا حکومتی دور صرف جنگوں یا فتوحات تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جو بہترین فیصلوں، انتہائی عاجزی اور غریبوں کی بے لوث خدمت سے پہچانا گیا۔ ایک عظیم قائد جس کے پاس طاقت کا ہر سرچشمہ تھا، لیکن ان کی روحانیت اور ہمدردی نے اس طاقت کو پوری طرح اپنے تابع کر رکھا تھا۔ اور یہ مثال بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اصل قیادت کیا ہوتی ہے۔ ایک عظیم فتح حاصل کرنے والا اعلیٰ ترین حکمران جب ایک عام قاضی کی عدالت میں بالکل ایک عام شہری کی طرح پیش ہو اور عدالت کا فیصلہ سر جھکا کر قبول کرے، مطلق طاقت اور کامل عاجزی کا ایسا تصور انسانی تاریخ میں واقعی نایاب ہے۔ انصاف، عاجزی اور ہمدردی، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جنہوں نے اسلامی انصاف کی تاریخ رقم کی، اور وہ بھی انہی ہاتھوں سے جو نرم دلی سے یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان سنہرے اسباق کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ یہ 3 باتیں آج کے دور میں بہت ضروری ہیں۔ پہلا، اپنی طاقت کو قابو اور تحمل کے ساتھ استعمال کرنا سیکھیں۔ دوسرا، جہاں بھی رہیں وہاں لامحدود ہمدردی سے رہنمائی کریں۔ اور تیسرا، محض ظاہری طاقت حاصل کرنے کے بجائے ہمیشہ علم اور دانش کی تلاش میں رہیں۔ اس گفتگو کے آخر میں ہم ایک انتہائی سنجیدہ اور احترام سے بھری حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی شہادت مسجد کے محراب میں حالت نماز میں ہوئی، ایک بے مثال زندگی جس کا انجام خدا کے حضور سر بسجود حالت میں ہوا۔ یہ اس نرم روح اور کامل عقیدت کی سب سے عظیم تصویر ہے۔ اس پوری داستان کے بعد اب صرف یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے،
کیا اصل طاقت صرف دوسروں کو فتح کرنے کی قدرت میں ہے یا کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ دکھائی جانے والی نرمی میں؟ عظیم ترین شخصیت وہی ہے جو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن قائم رکھے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ شاید انہی اسباق میں ہمارے آنے والے دور کی بہتری چھپی ہے۔